آج ایک خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے میرے پاکستانیوں. 2000 ارب کی کرپشن اور اس کے بعد ڈنڈے کو کانٹے شانٹے لگا لیے گئے ہیں, تیل شیل سے اس کی مالش کر لی گئی ہے. شریفوں اور زرداریوں کو الٹا لٹا کے اور ان کی مالش کرنے کا وقت آ گیا ہے. خبر سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کیونکہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن صرف یہ ایک خبر ہے کہ اچانک کیا ہو گیا ہے. پیج پھٹ تو نہیں سکتا تو پھر کیا ہے. آپ کو آگاہ کرتا ہوں مکمل صورتحال سے. لیکن آپ نے یہ بھی خبر سنی ہوگی جس میں میں نے صبح بھی بات کی تھی کہ خواجہ آصف کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ایک سرکاری افسر کو بچانے کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے, بظاہر یہی سننے کو مل رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ سرکاری افسر کو بچا پاتے ہیں یا یہ معاملہ اب زیادہ خطرناک رخ اختیار کرتا ہے. آنے والے دن ہمیں بڑے انٹرسٹنگ نظر آ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو 2-3 سرسری باتیں بتا کے اور پھر مین خبر پر آتا ہوں, کیونکہ یہ مین خبر ہے. آپ کو کلپ سنانا پڑے گا تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کیا ہے. تو اس سے پہلے میرے پاکستانیوں, یہ خبر جب سے آئی ہے اس نے پورے پاکستان میں کوہرام مچا دیا ہے کہ کمپنی اب کیا کرنے جا رہی ہے, اور میرا کام ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کمپنی کیا کرنے جا رہی ہے. یہ ذرا ہم سنتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد آپ کو ایک اور کلپ بھی سنانا ہے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کمپنی کتنی پریشان ہے اور کیا سوچ رہی ہے. یہ ذرا لیکن پہلے سنتے ہیں. لیکن یہاں سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2 بڑی خوفناک قسم کی لسٹیں بن رہی ہیں اس وقت. ایک لسٹ تو بن رہی ہے جس میں ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کی نے جون اور جولائی میں 2 میٹنگز کی. جون کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ کچھ اور چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں, تو وہاں سے سامنے ایک ذکر شروع ہو گیا کہ جی 2000 ارب پلس کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. یہ جتنے پارلیمنٹیرینز کے فنڈز وغیرہ ملتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, سینیٹرز کو اور پروونشل اسمبلی کو, اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کے اندر کرپشن وغیرہ ہوئی ہے. اور وہاں پہ کچھ بریفس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اداروں کے لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں. اس کے بعد ادارہ بھی انوالو ہو گیا ہے. اب ایک لسٹ بن رہی ہے اور اس لسٹ میں پولیٹیشنز بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, اور وہ تمام کانٹریکٹر ٹھیکیدار بھی ہیں جو ایسے تمام اسکیموں کے اندر انوالوڈ ہیں جن کے اوپر کویشچن مارکس ہیں سب کچھ. اور طے یہ ابھی تک پایا ہے کہ پہلے 500 ایسے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جس کے اندر ریکوری بڑی اسٹرانگ ہو سکتی ہے, اور ایک انیشل ٹارگٹ دیا گیا ہے 500 ارب کا کہ اگر 500 ارب بھی ریکور ہو جائے تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہوگا. یہ پہلا ٹارگٹ ہے. اس کے اندر جو فیٹ اپ سیل ہے وہ بھی اب ایکٹیو ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی جو لیٹسٹ سینٹ الیکشنز ہیں اس کے اوپر بھی ایجنسیز اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر پوری ڈیٹیلز لائیں کہ کتنے پیسے دائیں بائیں چلیں کیا نہیں ہیں. 2-3 لیولز کے اندر اس میں ہو رہا ہے, اور یہ ایک بڑی ہی خوفناک. سے 2 دن پہلے 27ویں امینڈمنٹ کی باتیں شیئر کی تھی, اور اس میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایسے نکات ہیں جن پہ بہت زیادہ جو پش بیک ہے وہ سندھ سے آئے گا, پیپلز پارٹی سے آئے گا. اور میں حیران نہیں ہوں گا اگر اس لسٹ کے اندر بہت سے پارلیمنٹیرینز اور بہت سے کانٹریکٹرز اور بیوروکریٹس کا تعلق سندھ سے بھی ہو. یہ تو ہے ایک لمبی بات ہے, اس میں 1-1.5 منٹ کا کلپ اور بھی ہے, لیکن میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ صورتحال کیا سمجھ آ رہی ہے. حافظ جی نے ڈنڈا نکال لیا ہے. 2-3 ڈیمانڈز ہیں. 127ویں یعنی ترمیم ہے, صدر مملکت بننے کی خواہش ہے, ٹوٹل آل ان آل پاور کی خواہش ہے. نمبر 2 چاہتے ہیں کہ کیونکہ اب قانون بن گیا ہے تو 5 سال, لیکن ایک نوٹیفیکیشن تو چاہیے. 2 سال مزید ایڈ ہونے ہیں جاب میں, لیکن انیشل نوٹیفیکیشن 3 سال کا تھا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, اور یہ جاب 29 نومبر 2025 کو ختم ہو رہی ہے. تو نوٹیفیکیشن بھی چاہیے, 27ویں ترمیم بھی چاہیے, صدر مملکت کا عہدہ بھی چاہیے. تو پیپلز پارٹی بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے. اور خواجہ آصف کے معاملے میں جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں, انہوں نے استعفیٰ بھیج دیا ہے. ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے, شہزاد اکبر نے شیئر کی ہے کہ وفاقی وزیر استعفیٰ. اطلاعات کے مطابق پنڈی کا چاچو اس پہ استعفیٰ قبول کرنے کا دباؤ اور سب دی ماں چاچو کی ہم خیال. لیکن